کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار یعنی 10 ٹائم درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اس سلسلے کی برکت سے ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے، ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ نئے نئے مسائل جو ہمارے علم میں نہیں ہوتے وہ ہمارے علم میں آتے ہیں۔ آخر تک دیکھنے کی نیت کر لیجئے، ممکن ہو تو ڈائری قلم بھی رکھ لیجئے، اہم مدنی پھول تحریر کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا۔ آئیے آپ کی کورس لیتے ہیں۔ میرا نام فیاض اختر ہے۔ میری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے اور والد صاحب کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ میرے 8 بہن بھائی ہیں اور ایک بہن فوت ہو چکی ہے۔ اب والدہ نے کچھ چیزیں چھوڑی ہے، کچھ پیسہ ہے، کچھ زیور ہے، تو اس کا کوئی حل بتائیں، شرعی حل بتائیے تاکہ ہم اس کو اسی طریقے سے ہم اس کو سر انجام دے سکیں۔ جی مفتی صاحب، وراثت کا مسئلہ ہے، کیا ارشاد فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے والدہ کی وراثت کے متعلق گفتگو کی ہے کہ والدہ کے پاس کچھ زیور یا کچھ رقم وغیرہ موجود ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ والد صاحب کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ جی یہ بیان نہیں کیا کہ پہلے کس کا انتقال ہوا ہے، والد صاحب کا انتقال ہوا ہے یا والدہ کا انتقال ہوا ہے، کیونکہ اس سے مسئلے میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ صحیح ہے۔ پھر والد صاحب کا جب انتقال ہوا اس وقت والد صاحب کے والدین میں سے کوئی زندہ تھا یا نہیں تھا، صحیح۔ یوں ہی جب والدہ کا انتقال ہوا تو والدہ کے والدین میں سے کوئی زندہ تھا یا نہیں تھا، اس کو بھی انہوں نے بیان نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ وراثت کا مسئلہ اس اعتبار سے کافی پیچیدہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر پہلے ان کی والدہ کا انتقال ہوا اور ان کے والد صاحب حیات تھے اس وقت، ٹھیک ہے، تو ان کی والدہ کی جو بھی جائیداد ہے اس میں سے والد صاحب کو بھی چوتھا حصہ ملے گا۔ پھر والد صاحب کا انتقال ہوا، والد صاحب کے والدین میں سے اگر کوئی زندہ تھا تو والد صاحب کا جو بھی حصہ بنا تھا اس میں سے ان کے والدین کو بھی حصہ جائے گا اور ان کے بچوں کو بھی حصہ جائے گا۔ تو یوں جو ہے وہ مسئلے میں کافی تفصیل ہے۔ تو یہ دارالفتہ اہل سنت میں فون کر کے یا وہاں پر حاضر ہو کر اپنا مسئلہ بالتفصیل بتا دیں۔ جب یہ بتائیں گے تو ان سے یہ سوالات ہو جائیں گے، صحیح ہے، تو کنفرم ہو جائے گا کہ ان کی صورت کیا ہے، تو اس صورت میں پھر ان کو جواب دے دیا جائے گا۔ ہاں اگر ایسی صورت ہے کہ ان کے والد صاحب کا پہلے انتقال ہو چکا، صحیح، اب والدہ کا انتقال ہوا ہے، والدہ کے والدین میں سے بھی کوئی حیات نہیں ہے، صحیح، اب بیٹے اور بیٹیاں موجود ہیں، صحیح، مثال کے طور پر 5 بیٹے ہیں اور 5 بیٹیاں ہیں، تو اب ٹوٹل مال کے 15 حصے کر لیے جائیں گے۔ صحیح، 2 حصے بیٹوں کو مل جائیں گے اور 1 حصہ بیٹی کو مل جائے گا۔ صحیح۔ یعنی اگر فقط یہ والی صورت ہو کہ والد صاحب کا پہلے انتقال ہو چکا، اب ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے، والدہ کا انتقال ہوا اور والدہ کے انتقال کے وقت والدہ کے والدین میں سے کوئی زندہ نہیں تھا، تو اس صورت میں یہ جو میں نے مسئلہ بیان کیا یہ ہوگا۔ باقی یہ کہ تفصیل دارالفتہ میں بتا کر اپنا مسئلہ معلوم کر لیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، وراثت ایک بہت اہم مسئلہ ہوا کرتا ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر ہم اس میں سستی بھی دیکھتے ہیں، تو اس حوالے سے مفتی صاحب نے ارشاد فرما دیا، اس کی بہت ساری جہتیں بنتی ہیں، مختلف سوالات بنتے ہیں، اس کے بعد ہی اس کا مکمل جواب دیا جائے گا۔ تو اس حوالے سے دارالفتہ سنت میں رابطہ کیجئے، انشاءاللہ مزید آپ سے سوال کیے جائیں گے، اس کے بعد پھر جواب آپ کو دے دیا جائے گا۔ جی اگلی کال لیں گے۔ مفتی صاحب سے سوال ہے کہ یہ بتائیے کہ اگر کسی سے بچہ لے کے پالنا ہو تو اس کا شرعی مسئلہ بیان کر دیں، جزاک اللہ خیر۔ جی لے پالک جو بچے ہوتے ہیں، اس حوالے سے شرعی مسئلہ کیا ہے، ان کے بالغ ہونے کے بعد کیا احکام ہوں گے؟
دیکھیے بچہ کسی سے گود لے لینا شرعی طور پر اس کی تو اجازت ہے، ایسا کر سکتے ہیں، مگر چند باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہی کہ اس بات کو دیکھا جائے گا کہ جب بچہ یا بچی گود لیا ہے، تو ہمارے ہاں عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو بچہ یا بچی گود لیتے ہیں وہی جو ہے وہ بطور والدین اس کے معروف تو ہوتے ہی ہیں، صحیح، مگر والد کے نام کی جگہ سارے ڈاکومنٹس میں جس نے بچہ گود لیا ہے اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، صحیح، اصل والد کی بجائے دوسرے کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ حرام کام ہے، ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں یہاں بہت ساری گفتگو بھی کی جاتی ہے کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو بچے کی تعلیم کے حوالے سے جو مسائل پیدا ہو جائیں گے، اس کے علاوہ اس کا NIC بنے گا یا دیگر ڈاکومنٹیشن کرتے ہیں تو پھر بعض اوقات مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ صحیح، تو دیکھیں اس چیز کو نہیں دیکھنا، اس کا حل موجود ہے۔ صحیح ہے، یعنی یہ اپنا نام بطور سرپرست کے لکھوا سکتا ہے، اور جو والد کے طور پر نام لکھا جائے گا اس کے اصل والد کا نام ہی لکھا جائے گا، یہ اپنا نام نہیں لکھوا سکتے۔ صحیح، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ٹھیک ہے، اگر ایسا کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے بیٹا گود لیا ہے یعنی لڑکا گود لیا ہے، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ عورت کے ساتھ یعنی جس نے گود لیا ہے اس کے ساتھ اس لڑکے کا کیا رشتہ ہے۔ ٹھیک ہے، اگر غیر محرم کا رشتہ ہے تو پھر جب وہ بڑا ہو جائے گا تو ان کے آپس میں پردے کے مسائل ہوں گے۔ صحیح، یوں ہی اگر لڑکی گود لی ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ جو مرد ہے، جو شوہر ہے، اس کے ساتھ جس نے گود لیا اس کے ساتھ اس کا کیا رشتہ ہے۔ اگر محارم والا رشتہ نہیں ہے تو یہاں پردے کے مسائل ہوں گے۔ صحیح، تو ان ساری چیزوں کو دیکھنا ضروری ہے۔ اگر تو محارم کا رشتہ ہو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ صحیح، ہاں اگر محارم کا رشتہ نہیں ہے تو پھر محارم کا رشتہ بنانے کی صورت بھی بن سکتی ہے۔ صحیح، تو اس لیے جب بھی بیٹا، بچہ یا بچی گود لینا ہو تو دارالفتہ سے، مفتی صاحب سے معلوم کر لیں کہ ہم لینا چاہتے ہیں۔ اول تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ رشتہ جو ہے وہ محرم کا بنے گا یا نہیں بنے گا، اور اگر نہیں بن رہا تو کیا کوئی ممکنہ صورت ایسی ہے کہ اس کا رشتہ جو ہے وہ محرم کے طور پر بن سکتا ہے۔ صحیح، تو یہ ساری اچھی طرح سے معلومات لے لیں، کیونکہ اگر یہ والا مسئلہ اپنی جگہ پہ رہا کہ یہ محارم کے اعتبار سے رشتے کی کیفیت جو ہے وہ نہ بن سکی تو پھر بعد میں جا کر جو ہے وہ ان کے لیے مسائل وغیرہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور جو پہلی صورت میں نے بیان کی کہ نام وغیرہ کے حوالے سے میں نے کہا، تو اس میں پہلے بھی ہم نے یہ بیان کیا کہ آج کے دور میں پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ مرد کو یا اس کو اپنے باپ کا نام بھی پتہ ہوتا تھا، دادا کا نام بھی پتہ ہوتا تھا، تو پورا نسب جو ہے وہ ان کو یاد ہوا کرتا تھا۔ اب کی کیفیت ایسی ہو گئی ہے کہ اب سارے کا سارا نظام جو ہے یہ ڈاکومنٹیشن پر چلتا ہے۔ صحیح، کہ آپ کا جو بھی ڈاکومنٹیشن آپ کے بنے ہوئے ہیں، جو ڈاکومنٹس آپ کے بنے ہوئے ہیں، جی، اس میں آپ کے والد کے نام کی جگہ کس کا نام لکھا ہوا ہے۔ صحیح، وہ 2-3 نسلوں کے بعد وہ بھول جائیں گے، جو اصل مسئلہ ہوگا اس کو بھول جائیں گے، صحیح، اور بعض اوقات وراثت کے مسائل کے اعتبار سے بھی مسائل پیدا ہوں گے، صحیح، اور بعض اوقات معاذ اللہ نکاح کے حوالے سے بھی محارم کا آپس میں نکاح ہونے کا خدشہ بھی باقی رہے گا۔ اللہ، تو جب اتنے بڑے بڑے مسائل آگے جا کر پیدا ہو سکتے ہیں تو یہیں پر اس کو ختم کرنا چاہیے کہ جب بھی بچہ یا بچی گود لیں تو والد کے خانے کی جگہ پر والد کا ہی نام لکھیں، اور جس نے گود لیا ہے وہ اپنا نام بطور سرپرست اس کے اندر لکھے۔ ٹھیک ہے۔ حدیث کے ناظرین، یہ لے پالک جو بچے ہوا کرتے ہیں، اس کا مفتی صاحب نے تفصیلی جواب ہمیں عطا فرمایا۔ اس کی جو نازک صورتیں ہیں، یعنی ایسے مسائل جو آگے چل کر ایک گمبھیر مسئلہ بن جائے گا، اس حوالے سے بھی میں آگاہ کیا۔ تو لہذا اولاً جو بھی یہ کام کرنا چاہے پہلے وہ دارالفتہ اہل سنت میں یا کسی عاشق رسول مفتی سے، یا وہاں مفتی سے ہی ظاہر رابطہ کرنا ہوگا، ان سے رابطہ کر لیں، پھر وہ جو ہدایت دیں اس حساب سے پھر اس پر عمل کریں تاکہ آگے چل کر کوئی بڑا مسئلہ درپیش نہ ہو۔ اچھا، SMS بھی ہمیں موصول ہو رہے ہیں۔ یہ ارشاد فرمائے کہ مغرب کے فرض کے بعد اگر 6 رکعت کی ہم نیت باندھ لیتے ہیں تو کیا وہ سنت ہے اور وہ سارا سلسلہ ہو جاتا ہے نوافل وغیرہ؟ مغرب کی نماز کے بعد جو نماز ادا کی جاتی ہے، یعنی نوافل اور سنتوں کے بعد نماز اوابین ادا کی جاتی ہے، جی، تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی علماء نے بیان کیا کہ مغرب کی نماز فرض پڑھنے کے بعد 6 رکعت نفل پڑھے جائیں، یعنی اس میں نوافل کی ہی نیت کریں گے، 6 رکعت نفل پڑھے جائیں، اس میں آپ کی مغرب کی نماز کے بعد کی جو 2 سنتیں ہیں وہ بھی ہو جائیں گی،
جو 2 نفل ہیں وہ بھی ہو جائیں گے اور آپ کی نماز اوابین بھی ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. اگلی کون لیں گے؟ اصلاح دارالفتاح اہل سنت میں یہ سوال ہے کہ جو اذان دے اور تکبیر اور کہے کہ اذان دینے والے کو تکبیر کہنے والے کو اجازت دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے، برائے کرم کی رہنمائی فرما دیں. جی اذان اقامت میں مطلب افراد تبدیل ہو سکتے ہیں، اجازت کی ضرورت پڑے گی اس میں؟ دیکھیں ویسے ہمارے ہاں جو عام طور پر صورت ہے کہ ہماری مساجد کے اندر مؤذن موجود ہوتے ہیں، وہی اذان دیتے ہیں اور وہی جو ہے وہ اقامت پڑھتے ہیں. صحیح. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اذان تو مؤذن نے دے دی، صحیح. اب جب اقامت کا وقت آتا ہے تو اس کی اجازت کے بغیر کوئی شخص کھڑا ہو کر اقامت پڑھتا ہے، صحیح. تو اس کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے. جس نے اذان دی ہے یہ اسی کا ایک اعتبار سے حق ہے ٹھیک ہے کہ وہی اقامت کہے. ہاں اگر کوئی دوسرا کہنا چاہتا ہے تو اس سے اجازت لے لے. ٹھیک ہے. اچھا دوسری صورت یہ ہے کہ اذان کسی اور شخص نے آ کے دے دی، ٹھیک. اب یہ اس مسجد کا مؤذن ہے، اس کی ذمہ داری میں بھی ہے کہ یہ اذان بھی دے گا اور اقامت بھی دے گا. اب یہ اگر اس کی اجازت کے بغیر بھی اقامت کہہ لیتا ہے تو یہاں پر وہ والی صورت نہیں آئے گی کہ اس نے اس سے اجازت نہیں لی، ٹھیک ہے. کیونکہ اس شخص کو مقرر ہی اس کام کے لیے کیا گیا ہے کہ یہ اذان بھی دے گا اور اقامت بھی پڑھے گا. ٹھیک ہے. تو بہتر صورت یہی ہے کہ اگر کوئی دوسرا شخص مؤذن کی جگہ پر آ کر اقامت کہنا چاہتا ہے اور وہ اقامت کہنے کا اہل بھی ہے صحیح. تو ایسی صورت میں اس سے چاہیے کہ وہ مؤذن سے اجازت لے لے. جی اگلی کال لیں گے. کوئی بندہ شرعی معذور ہو، مطلب ہے کہ مسئلہ ہے وہ چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے اور وہ نہا نہیں سکتا، تو تیمم کا طریقہ جو ہے وہ کیا ہے؟ جی بعض اوقات اس طرح کا مرض بھی ہو جاتا ہے کہ وہ مثال کے طور پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہاتھ پیر ٹوٹ گئے اس حوالے سے، اب وہ چارپائی پہ ہیں، بیڈ پر ہیں، ان کے لیے اٹھنا مشکل، غسل کرنا مشکل، وضو کرنا مشکل، تو اب وہ نمازیں کس طرح پڑھیں؟ تیمم کریں یا ان کو وضو ہی کروائیں؟ دیکھیں انہوں نے کہا کہ شرعی معذور ہیں. جی. تو دیکھیں جو شرعی معذور کا لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے جی. جی. اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایسا شخص جس کا کسی ایسے عذر کی وجہ سے جسے وضو ٹوٹ جاتا ہے، صحیح. جیسے پیشاب کے قطرے وغیرہ اس کو آتے ہیں یا ری وغیرہ خارج ہوتی ہے اور وہ فرائض کی ادائیگی پورے وقت میں کر ہی نہیں پاتا، شرعی معذور تو اس کو کہا جاتا ہے. رہا اس شخص کا مسئلہ تو ظاہر ہے اگر ایسی کیفیت ہے جیسے مثال کے طور پر اس پر غسل فرض ہو گیا، ٹھیک ہے، اور ایسی کیفیت ہے کہ نہانے کی کوئی صورت بن ہی نہیں سکتی، پورے جسم پر زخم ہے یا اسی طرح اس کا ہلنا جلنا مشکل ہے، ٹانگ میں بازو میں فریکچر ہو گیا ہوا ہے، نہانے کی قدرت اس کو نہیں ہے، کوئی صورت نہیں ہے کہ یہ نہا سکے، تو اب اس کو تیمم کرنے کی اجازت ہے. اور تیمم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پاکی کی نیت کرے گا، ٹھیک ہے، اور پاکی کی نیت کرتے ہوئے پاک مٹی پر اپنے ہاتھوں کو رکھے گا اور اس کے بعد اپنے چہرے پر ایک دفعہ مکمل چہرے پر ہاتھوں کو پھیرے گا، پھر دوبارہ پاک مٹی پر اپنے ہاتھوں کو رکھے گا اور اپنے دونوں بازوؤں کا مکمل طور پر مسح کرے گا. اچھا مدنی چینل کے ناظرین کو تھوڑی میں چاہوں گا آسانی کے لیے بھی آپ ارشاد فرما دیں کہ وہ پاک مٹی حاصل کہاں سے کرے گا، کیا کرے وہ اس حوالے سے؟ دیکھیے ایک تو یہ صورت ہوتی ہے کہ کسی ایسی جگہ پر موجود ہے صحیح جہاں اس کے پاس جو چادر ہے، تکیہ ہے، کوئی بھی ہے، اس کے اوپر مٹی دھول اتنی موجود ہے تو وہاں سے بھی کر سکتا ہے. صحیح. اب ظاہر ہے جیسا مریض انہوں نے بیان کیا ہے اس کا نیچے اترنا بھی مشکل دشوار ہے، تو کوئی ایسی چیز لے لی جائے، کوئی ایسا برتن لے لیا جائے، جیسے اینٹ وغیرہ ہے وہ لے لی جائے، یا اسی طرح مٹی کا جو برتن ہے وہ لے لیا جائے جس پہ پالش وغیرہ نہیں کی گئی، صحیح، اس طرح کا برتن لے لیا جائے، اس کے اوپر اچھی طرح سے ہاتھ پھیر کے اپنا جو ہے تیمم مکمل کر لے. ٹھیک. اچھا یہ ارشاد فرمائیں کہ عورتوں کا مزارات پر جانا تو منع ہے، قبرستان اور مزارات پر، لیکن اگر وہ کسی راستے سے گزر رہی ہوں اور کوئی مزار راستے میں آئے تو اسے سلام کر سکتی ہیں؟ اس میں شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے جی کہ قبرستان کے پاس سے گزر ہو تو وہاں بھی سلام کر سکتی ہے، مزار کے پاس سے گزر ہو وہاں بھی سلام عرض کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح یہ ارشاد فرمائیں کہ جو جوڑا اسلامی بہنیں ہماری باندھتی ہیں تو اس کو کیا اوپر کر کے باندھ سکتی ہیں کہ یہ دور سے نظر آئے؟ اس میں کوئی شرعن قباحت تو نہیں ہے؟ دیکھیے شرعی طور پر تو کوئی قباحت نہیں ہے، یعنی جوڑا وغیرہ باندھا جاتا ہے، شرعی طور پر اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. عورت کو جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے یا عورت غیر محارم کے سامنے جاتی ہے تو اپنے تمام اعضاء کو چھپا کر اس کو باہر نکلنا چاہیے، اور اس کو اپنے آپ کو اس طرح سے سنوارنا نہیں چاہیے، اپنی ایسی کیفیت نہیں بنانی چاہیے کہ لوگوں کی نظریں اس کی طرف اٹھیں. صحیح. جی اگلی کال لیں گے.
ਸਰ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ੌਪ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਕੋਈ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਲਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰਾਮ ਆ? जी, मोबाइल के हवाले से पूछ रहे हैं, कमीशन लेना, किसी को दिलवा दिया या कुछ इस तरह का सिलसिला जो होता है। देखिए, कमीशन लेने की उसी वक्त इजाज़त होती है जबकि जो शख्स कमीशन लेने वाला है उसने कोई काम भी किया हो, सही, उसने कोई काम काज भी किया हो। अब मिसाल के तौर पर जैसे आम तौर पर होता है, दुकानों वाले पूरी मार्केट है, अब मार्केट में बैठे हुए हैं, एक शख्स के पास कोई शख्स मोबाइल लेने के लिए आया, उसके पास मौजूद नहीं है, वो कहता है वो फलां नंबर दुकान है, वहाँ से जाके ले लो। अब ये वहाँ पर गया लेने के लिए और इसने पीछे से फ़ोन कर दिया कि मेरा कमीशन रख लेना, तो ज़ाहिर है इसमें इसने कोई काम काज नहीं किया, कोई मेहनत नहीं की, कोई कोशिश नहीं की, सही, तो अब कमीशन लेने की इजाज़त नहीं है। ठीक है। अगर ऐसा किया कि कोई किसी ख़ास दुकान वाले से इसकी बातचीत है, उससे इसने बातचीत की कि मैं ग्राहक आपके पास लेकर आऊँगा तो मुझे कमीशन चाहिए, अब ये किसी को मोबाइल चाहिए, किसी को इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ चाहिए, उसका बाकायदा ज़हन बनाता है, उसके साथ चल कर जाता है, सही, तो अब ये इसका काम करना कहलाएगा। चल कर जाता है, जाकर दुकानदार से गुफ्तगू वगैरह करता है, अब इसका काम करना कहलाएगा, अब इसको कमीशन लेने की इजाज़त होगी। ठीक है जी। अगली कॉल लेंगे। मुफ्ती साहब से पूछना था कि मुक्तदी इमाम के पीछे कितनी तस्बीहात पढ़ेगा रुकू और सुजूद में, 3, 5 या 7? जी, मुक्तदी तस्बीहात कितनी पढ़े? देखिए, मुक्तदी के लिए ये हुक्म है कि जब इमाम रुकू में है और मुक्तदी भी रुकू में है, सही, मुक्तदी ने अभी एक ही तस्बीह पढ़ी थी और इमाम ने रुकू से सर उठा लिया, तो मुक्तदी को हुक्म ये है कि ये इमाम के साथ ही उठ जाए। हाँ, अगर किसी इमाम की ऐसी आदत है कि वो आराम आराम से तस्बीहात पढ़ता है, इमाम ने अगरचे 3 तस्बीहात पढ़ी हैं, मुक्तदी अगर इतनी देर में 5 मरतबा तस्बीह पढ़ सकता है तो इसको इजाज़त है, कोई हर्ज नहीं है। सही जी। अगली कॉल लेंगे। कौन कौन से मकरूह वक्त होते हैं जिसमें नफली नमाज या कज़ा नमाजें नहीं पढ़ी जाती? जी, आपने जो सवाल किया है तफसीली इसका जवाब बनेगा। नफली और कज़ा नमाज के मुतल्लिक तो मैं बता देता हूँ। अव्वलन जी, जिनमें कज़ा नमाज नहीं पढ़ सकते उनमें नवाफिल भी नहीं पढ़ सकते। 3 औकात तो ये हैं। ठीक है। सबसे पहला वक्त ये है कि जब सूरज तुलू होगा तो उसके 20 मिनट तक अब यहाँ पर ना नफिल नमाज पढ़ सकते हैं ना कज़ा नमाज पढ़ने की इजाज़त है। यूं ही ज़ावा कुबरा का वक्त है, दोपहर ज़ोहर की नमाज का वक्त शुरू होने से पहले कुछ वक्त होता है, आधा घंटा, 32 मिनट, 35 मिनट, वो तब्दील होता रहता है। ठीक है। ये वाला वक्त है, इसमें भी नवाफिल भी नहीं पढ़ सकते, कज़ा नमाज भी नहीं पढ़ सकते। इसी तरह जब मगरिब की नमाज का वक्त होता है, जैसे मिसाल के तौर पर 6:20 पर सूरज गुरूब हो रहा है, तो 6 बजे से लेकर 6:20 तक यहाँ ना नफिल पढ़ने की इजाज़त है और ना ही कज़ा नमाज पढ़ने की इजाज़त है। सही। यूँ ही अगर फजर की नमाज का वक्त शुरू हो गया, सही, फजर की नमाज का वक्त जो ही शुरू हुआ तो फजर के मुकम्मल वक्त के अंदर नवाफिल पढ़ने की शरई तौर पर इजाज़त नहीं है। इसी तरह असर की नमाज के फ़राइज़ जिसने अदा कर लिए, ठीक, अब वो असर की नमाज के बाद नवाफिल की अदायगी नहीं कर सकता। और इसी तरह और भी काफ़ी सारे मकामात हैं, बाज़ मकामात ऐसे हैं जो हज के दौरान आते हैं कि जहाँ पर भी नवाफिल की अदायगी करने की इजाज़त नहीं होती। जब मुज़दलिफ़ा में जाकर मगरिब और इशा की नमाज इकट्ठी पढ़ी जाती है तो पहले मगरिब पढ़ी जाएगी, उसके बाद इशा पढ़ी जाएगी, फिर उसके नवाफिल वगैरह सही अदा किए जाएंगे। तरतीब है उसकी। जी। हदीस के नाज़रीन, ये से मुफ्ती साहब ने हमें मकरूह औकात के बारे में बताया और ये भी इरशाद फरमाया कि वो 35-40 मिनट हैं जो पूरे साल मतलब घूमते रहते हैं ना। तो अब इसमें सवाल ये पैदा होगा कि हमें ये पूरे साल का पता कैसे चलेगा इन औकात का और इस टाइम का, और ये जो मकरूह औकात हैं। यानी मिसाल के तौर पे आज जो हमने मगरिब की नमाज अदा की, जैसे बाबुल मदीना में 6:27 ये टाइम था सूरज गुरूब होने का, तो ज़ाहिर पूरे साल ये टाइम तब्दील होता रहता है। तो अब ये 6:27 वाली जो टाइमिंग आज की थी, तो इसमें जो मकरूह वक्त थे 20 मिनट जो आखिर के थे, ये हमें पता कैसे चलेंगे? तो इसके लिए अल्लाह ताला की रहमत है, दावत इस्लामी बहुत सारे शोबाजात में, तकरीबन 104 शोबाजात में सुन्नतों की खिदमत कर रही है, दीन का काम कर रही है। तो एक मजलिस तौक़ीत है हमारी, जो नमाज के औकात को तरतीब जिसने दिया, और एक किताब भी शाया की गई जिसमें अल्लाह ताला की रहमत से 1800 मकामात जो है पाकिस्तान के इलाके, शहर, उनके नक्शे जो है वो शाया किए गए, प्रिंट किए गए।
تو اسی طرح جب ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے گھر میں وہ اوقات صلاۃ کا نقشہ ہونا چاہیے، جب نہیں ہوگا تو یہ جو 3 اوقات بیان کیے گئے پھر ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ اور پھر یہی ہوتا ہے جب پتہ نہیں ہوتا تو بعض اوقات سورج طلوع ہو جاتا ہے لیکن ہمیں اندھیرا محسوس ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ لگتا ہے کہ ابھی فجر کا وقت ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وقت ہوتا ہے اور روشنی دیکھ کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وقت ختم ہو گیا، حالانکہ وقت موجود ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہمارے گھر میں موجود ہونا ضروری ہے۔ تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی یہ موجود ہے۔ آپ جن شہروں میں رہتے ہیں وہاں پر دعوت اسلامی کے جو مدنی مراکز ہیں جہاں ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں وہاں جائیں گے تو انشاءاللہ وہاں پر مکتبۃ المدینہ کے بستے لگتے ہیں، وہاں سے آپ کو مل جائے گا۔ تو کوشش کر کے انہیں حاصل کریں، اپنے گھر میں رکھیں، اسلامی بھائیوں کو فائدہ پہنچے گا، اسلامی بہنوں کو فائدہ پہنچے گا۔ اس میں سحری افطار کا بھی وقت موجود ہوتا ہے، تو یہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پر ویسے بھی لازم ہے کہ ہم اس کو اپنے گھر میں رکھیں تاکہ ہماری نمازوں کی، ہمارے روزوں کی حفاظت ہو سکے۔ جی اگلی کال لیں گے ہم۔ میرا سوال یہ ہے کہ کسی آدمی کے پاس سود کی رقم ہے، جو سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے اس میں جو منافع کی رقم ہوتی ہے استعمال نہیں کرنا چاہتا، وہ سود والی رقم وہ کہاں استعمال کرے یا کس کو دینی چاہیے؟ جی سود کی رقم، اولا تو یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ سیونگ اکاؤنٹ کھولنا ہی کیسا کہ جب کہ ہمیں پتہ ہو کہ اس میں ہمیں یہ بھی ملے گا سود، اب کھول لیا اور سود آ گیا، اب کیا کریں؟ دیکھیں اولاً تو یہی حکم ہے کہ سیونگ اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہر شخص کو معلوم ہوتا ہے کہ جب میں اس میں پیسے رکھوں گا تو اس کے اوپر مجھے نفع ملے گا، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کا نفع جو ہے وہ سود ہے۔ تو ایسا معاہدہ کرنا بینک والوں کے ساتھ کہ میں آپ کے پاس رقم رکھوں گا، آپ اس کے اوپر سود لگا کر مجھے دیجیے گا، یہ معاہدہ کرنا ہی ناجائز و حرام ہے۔ اولاً تو اسی کی اجازت نہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب ان کے لیے حکم یہ ہوگا کہ اپنا جو اکاؤنٹ ہے اس کو چینج کروائیں، اس کو کرنٹ اکاؤنٹ میں تبدیل کروائیں کہ سود نہ لگے، اور جو رقم ان کو مل چکی ہے صحیح، اس کے لیے شرعی حکم اب یہ ہوگا کہ یہ کسی شرعی فقیر کو دے دیں جو زکوٰۃ کا مستحق ہو، اور بغیر ثواب کی نیت کے اس پر صدقہ کریں۔ صحیح۔ اچھا SMS یہ موصول ہوا، اگرچہ آپ نے اس کا جواب بھی تو ارشاد فرما دیا تھا، نماز اشراق کا ٹائم کب اسٹارٹ ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، یہ ارشاد فرمائیں۔ جیسے میں نے ابھی بیان کیا کہ جو ہی سورج طلوع ہوگا اس کے 20 منٹ تک یہ مکروہ وقت ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں نوافل وغیرہ ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس وقت سے لے کر جو ہی ظہر کبریٰ کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت تک جو ہے وہ اشراق کی نماز کا ٹائم بھی ہے، چاشت کی نماز کا ٹائم بھی ہے۔ ٹھیک ہے جی اگلی کال لیں گے۔ شاد افطاری اٹلی سے عرض کر رہا ہوں، میرا دارالفتہ میں ایک سوال ہے، برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں کہ کیا نماز میں دونوں ہاتھ ایک ساتھ کھلے چھوڑ دیں تو کیا نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ جی حضور یہ ویسے ہے، مطلب مشہور ہے، یہ بھی غلط فہمی ہے، دونوں ہاتھوں کا استعمال یا ہاتھ چھوڑ دینا۔ استعمال دیکھیں دونوں ہاتھوں کا استعمال، جیسے انہوں نے کہا کہ دونوں ہاتھوں کا استعمال کیا، دونوں ہاتھ کھول دیے، چھوڑ دیے، کھول دیے، تو دونوں ہاتھوں کا استعمال اگر کسی مقام پر اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ دور سے دیکھنے والا جو ہے، جس کو معلوم نہیں ہے کہ یہ نماز میں ہے یا نہیں ہے، دور سے دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، صحیح، تو یوں اگر کوئی شخص دونوں ہاتھوں کا بے دریغ نماز میں استعمال کرے گا تو یہ عمل کثیر کہلائے گا، اور عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن مطلقاً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کا استعمال جو ہے وہ نماز کو فاسد کر دے گا؟ یوں نہیں کہا جا سکتا، بعض اوقات نماز میں اس چیز کی ضرورت بھی پیش آتی ہے، اور بعض دیگر صورتیں بھی ایسی ہیں، بس فقط وہی صورت جو میں نے بیان کی ہے عمل کثیر، وہ عمل کثیر والی صورت ہو اور وہ نماز کی اصلاح کے لیے نہ ہو۔ صحیح، نماز کی اصلاح کے لیے نہیں ہے، عمل کثیر کی صورت ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ نماز فاسد ہو جائے گی۔ جی مزید کال ہم لیں گے۔ ہمارا سوال یہ ہے، ہم نے ایک کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، مثلاً اس میں 12 آدمی ہے، 10-10 ہزار روپیہ وہ کمیٹی جمع کراتے ہیں ہر ماہ، اس کی بولی لگتی ہے اگر 20 ہزار روپیہ نقصان ہوتا ہے کہ وہ جو شخص نقصان کرتا ہے وہ کمیٹی لے جاتا ہے، 20 کہہ رہا ہے، کوئی 25 کہہ رہا ہے، کوئی 30 کہہ رہا ہے، وہ اس کی ہو جاتی ہے، اور جو نقصان والی رقم ہے وہ ہمارے جو 10 ممبر ہیں یا 12 ہیں ان میں تقسیم کر لی جاتی ہے، کیا اس میں کوئی غلط ہے یا ٹھیک ہے؟ یہ ہمیں بولی والی کمیٹی یعنی جس کو کسی ایک کو تو فائدہ پہنچ ہی جاتا ہے، باقیوں کو نقصان ہوتا ہے۔ ہاں، وہ ایک شخص اس میں اپنا نقصان کرتا ہے، بقیہ کو فائدہ پہنچتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر 1,20,000 روپے اس کو ملنے تھے، صحیح، 12 افراد تھے، 1,20,000 روپے اس کو ملنے تھے،
تو اب جو اپنا جتنا زیادہ نقصان کر کے لے لے اس کو دے دی جاتی ہے. صحیح. ایک شخص کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے آپ 1 لاکھ روپیہ دے دیں 20,000 اور باقی 20,000 روپیہ آپ آپس میں تقسیم کر لیں. دوسرا کہتا ہے نہیں آپ مجھے 90,000 روپیہ دے دیں اور 30,000 روپیہ آپس میں تقسیم کر لیں. تو جو اپنا جتنا زیادہ نقصان کرتا ہے اس کو وہ کمیٹی دے دی جاتی ہے. جیسے کسی نے 80,000 روپے میں کوئی مان گیا، اس کو بیچارے کو ضرورت تھی، صحیح، وہ 80 میں مان گیا تو باقی 40,000 روپے بقیہ جو 11 افراد ہیں ان میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں. تو دیکھیے یہ سود کی صورت ہے. ٹھیک ہے. رقم نوٹ جو ہے اس کی خرید و فروخت کی تو شرعی طور پر اجازت ہے اور کمی بیشی کے ساتھ بھی خرید و فروخت ہو سکتی ہے. صحیح. کہ آپ نے جیسے نئے نوٹ لینے کے لیے آپ جاتے ہیں، آپ نے 1,000 روپیہ آپ کو خریدنا ہے، اس سے لینا ہے، 1,000 روپیہ وہ آپ کو دیتا ہے، آپ اس کو 1,100 روپے دیتے ہیں. صحیح. تو یہ ہاتھوں ہاتھ خرید و فروخت ہو جاتی ہے. اس کی تو شرعی طور پر اجازت ہے، مگر یہ جو طریقہ ہے یہاں ادھار خرید و فروخت ہو رہی ہے. صحیح. تو اس کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے. یہ سود کی صورت ہے، یعنی بقیہ افراد نے جو رقم لی ہے وہ ان کے حق میں سود ہوگی، ان کے حق میں سود لینا ہوگا اور اس کے حق میں سود دینا ہوگا. تو اس کی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے، یہ گناہ کی بات ہے. اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو شخص اپنا 40,000 روپے کا نقصان کر کے 80,000 روپے لے رہا ہے وہ دلی طور پر کسی بھی صورت میں اس بات پر راضی نہیں ہے، کیونکہ اس کو 1,20,000 روپے ہی جمع کروانے ہیں. صحیح. مثال کے طور پر 3 کمیٹیاں لے چکا ہے، 3 کمیٹیاں یا 4 کمیٹیاں یہ جمع کروا چکا ہے، تو بقیہ جتنی کمیٹیاں وہ ساری کی ساری اس نے جمع کروانی ہی. صحیح. اس کو معلوم ہے کہ مجھے 1,20,000 روپیہ ہی جمع کروانا ہے. صحیح. اس 1,20,000 کے بدلے میں یہ 80,000 روپیہ لے رہا ہے اپنی کسی مجبوری کی بنا پر. صحیح. تو اب بقیہ افراد کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اس کی اس مجبوری سے فائدہ اٹھائیں اور اس اپنا تو فائدہ اٹھائیں اور اس کو نقصان پہنچائیں. حقیقت میں تو دونوں کو ہی نقصان ہے. صحیح. کہ یہ سود دینے والا بن رہا ہے اور وہ سود لینے والے بن رہے ہیں. صحیح. مگر اس اعتبار سے کہ مسلمان کا بھلا کرنا چاہیے، چلیں ٹھیک ہے اگر کسی کو ضرورت ہے صحیح تو اس کو کمیٹی دے دی جائے تاکہ وہ اپنی ضرورت کو پورا کرے، اس کی ضرورت کی بنا پر، اس کی محتاجی کی بنا پر اور اس کی پریشانی کی بنا پر اس کو نقصان نہیں دینا چاہیے. دین و نصیحہ، دین خیرخواہی ہے، تو ہم سب کو آپس میں جو ہم مسلمان ہیں ایک دوسرے کے ساتھ خیرخواہی کرنی چاہیے. کسی مسلمان کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا، اس کے پیسے ضبط کرنا، پیسوں پہ قبضہ کرنا یا اور بھی جو ہمارے معاشرے میں ناجائز صورتیں رائج ہیں اسے ختم بھی کرنا چاہیے، اس سے بچنا بھی چاہیے. اور سود کا حکم تو آپ نے سن ہی لیا. جی اگلی کال لیں گے. سوال یہ ہے کہ جب یہ شادی بیاہ ہمارے ہوتے ہیں اس میں کچھ لوگ جنتریاں اٹھا کر سوال کرتے ہیں آج چاند کی 13 ہے، آج 28 ہے، چاند کی فلاں تاریخ ہے، دن فلاں، ڈیٹ کے متعلق جو کیا دین میں کیا کنسپٹ ہے اس کا، یہ سوال ہے. یہ وہی ہے کہ کسی کے پاس سے چلے گئے اور یوں ڈیٹ نکلوانا، بدشگونی کا پہلو اس کے اندر موجود ہے. اچھا وہ شاید جنتری وغیرہ لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے. جی دیکھیں اس کی تو شرعی طور پہ کوئی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے. کہ اس سے بدشگونی لیتے ہیں لوگ. جیسے جمعہ کا دن نکاح کے لیے مستحب ہے. ٹھیک ہے. اور جمعہ کا دن اگر لے کر آتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جمعہ کے دن ہم نے نکاح کرنا ہے تو وہ برکت لینے کے لیے، وہ اچھی فعال کے لیے، اچھی فعال لینے کی شرعی طور پر اجازت ہے. اسی طرح کوئی اور بابرکت دن ہے، یعنی مثال کے طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، 12 ربیع النور ہے. اس کی برکت لینے کے لیے اس کا تعین کرتے ہیں کہ ہم نے اس دن جو ہے وہ نکاح پڑھانا ہے. یا اسی طرح کسی اور بزرگ کی ولادت کا دن ہے اس کو متعین کر لیتے ہیں. تو یہ تو اچھی فعال لینا ہے، اس کی تو شرعی طور پہ اجازت ہے. بری فعال لینے کی اجازت نہیں ہے. یعنی کسی کے پاس جاتے ہیں اور دن نکلواتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ اس دن میں اگر آپ نے نکاح کیا تو اس کے اوپر برا اثر پڑے گا. اس کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے. یہ بدشگونی ہے اور بدشگونی کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. جی مزید کال لیں گے. سوال میرا یہ ہے جو ہم نماز پڑھتے نماز کے بعد جو دعا کرتے دعا کے بعد آمین کرنا ضروری ہوتا ہے یا نہیں؟ جی دعا میں جو آمین کہا جاتا ہے ہم خود ہی کہہ رہے ہیں آمین، دعا بھی کر رہے ہیں. دیکھیں آمین کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کی جاتی ہے کہ پروردگار جو میں نے دعا کی ہے میری دعا کو قبول فرما. صحیح. تو ظاہر ہے جب دعا کرتے ہیں چاہے امام صاحب دعا کر رہے ہوں
عمومی طور پر ہوتا تو یہی ہے کہ جب انسان خود دعا کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ آمین نہیں کہتا. جب کوئی سامنے والا شخص اس کے لیے دعا کرتا ہے یا اجتماعی طور پر دعا ہو رہی ہوتی ہے تو سب اجتماعی طور پر جب دعا کرتا ہے، امام نے دعا کی، کوئی بھی دعا کی، سب اجتماعی طور پر اس پر آمین کہتے ہیں. گویا کہ یہ ان کی طرف سے بھی ایک دعا ہی ہے کہ پروردگار جو دعا ہوئی ہے جن جن کے حق میں ہوئی ہے سب کے حق میں قبول فرما، آمین کہنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، ایس ایم ایس 2 SMS ہے، اس کو میں ایک ہی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. لڑکیوں کا بال چھوٹے کروانا اور لڑکوں کا بال بڑے رکھنا، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ لڑکے کا بال اتنے بڑے رکھنا کہ اس کے کندھوں سے نیچے ہو جائیں، اس کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے. اگر کوئی ایسا کرے گا تو یہ گناہگار ہوگا. ٹھیک ہے. اور لڑکی کا بال کاٹ کر اتنے چھوٹے کر لینا کہ اس کے کندھے سے اوپر ہو جائیں، اس کی لڑکی کو شرعی طور پر اجازت نہیں ہے. لڑکیوں میں ایک تو یہ بات بھی ہے، دوسری یہ بات بھی ہے کہ جیسے عام طور پر فاسقہ عورتیں جو ہے وہ بالوں کی کٹنگ وغیرہ کرتی ہیں، اس طرح کی کٹنگ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ وہ بظاہر تو بال ان کے لمبے ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کی کٹنگ کرتی ہیں کہ بہت سارے بال ان کے ایسے ہوتے ہیں جو کندھوں سے اوپر ہو جاتے ہیں، تو اس کی بھی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے. اسی طرح سر کے سامنے سے بال کاٹ لیتی ہیں، جب سر کے سامنے سے بال کاٹیں گی تو وہ بھی بہت زیادہ چھوٹے ہو جائیں گے، اس کی بھی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے. ہاں، عورتیں اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بال بہت زیادہ لمبے ہو گئے یا بال 2 منہ کے ہو جاتے ہیں، بڑھ نہیں رہے ہوتے، تو ہلکے سے ان کو کاٹ لیں، اس کی شرعی طور پر اجازت ہے. ٹھیک ہے. صدقہ کن لوگوں کو دینا چاہیے؟ صدقہ دیکھیں، صدقہ کے متعلق یہ ہے، سب سے اولین جو ترجیح ہے صدقہ کے متعلق وہ ہے قریبی رشتہ دار. سب سے جو اولین ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ قریبی رشتہ دار کو دیا جائے، کیونکہ اس کو دینا جو ہے ایک تو صدقہ بھی ہے اور دوسرا صلہ رحمی بھی ہے. اس کے بعد جو دیگر افراد ہیں، دیگر رشتہ دار ہیں، یا اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے محلے میں کوئی ایسا شخص غریب ہے، ضرورت مند ہے، اس کو دیا جائے. پھر اس کے بعد اس بات کا بھی تعین کریں کہ جس کو آپ دینے کے لیے جا رہے ہیں، سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ جس کو زیادہ اشد ضرورت ہے اس کو دیں، زیادہ حاجت مند ہے اس کو دیں تاکہ اس کی حاجت پوری ہو. پھر جب آپ دینے کے لیے جاتے ہیں تو اس بات کا بھی خیال رکھیں سامنے والے کی ضرورت کا، کہ سامنے والے کو ضرورت کیا ہے. اب مثال کے طور پر اس کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے، غریب آدمی ہے، اس کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کو 4-5 جوڑے دے کر آ جائیں. اس کو تو بیچارے کو اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کے گھر میں راشن ڈلوا دیا جائے، یا اس کو کچھ رقم دے دی جائے جس سے وہ اپنے گھر کا راشن وغیرہ چلا لے. تو جب صدقہ دیں تو اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ سامنے والے کی ضرورت کیا ہے. اچھا، صدقہ جو ہے نا، جب جیسے یہ لفظ ادا کیا تو ذہنوں میں کانسیپٹ آتا ہے وہ کالا بکرا، کالی مرغی، بلاؤں، جیسے احادیث میں بھی ہے نا صدقہ بلاؤں کو ڈالتا ہے. تو یوں مطلب کیا اس کو بتانا ضروری ہوگا کہ ہم آپ کو صدقہ دے رہے ہیں یا ایسی تحفہ ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں؟ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، اولاً تو یہ کانسیپٹ جو ہے، یہ جو نظریہ ہے، یہی درست نہیں ہے. الحمدللہ یہ اسلام کا حسن ہے کہ اسلام نے ایسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ان کو اس بات کی ترغیب دلائی ہے کہ جن کے پاس نہیں ہے ان کی مدد کی جائے. اس کا ایک تو طریقہ کار بھی رکھا ہے باقاعدہ جو وجوب کی کیفیت ہے، یعنی جو صاحب نصاب ہے اس پر یہ بات لازم کی ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، اور جب وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرے گا تو کسی ایسے شخص کو ہی دے گا جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، یعنی غریب ہے، اس کو دے گا. اسی طرح زکوٰۃ کے علاوہ بھی اسلام اس بات کی ترغیب دلاتا ہے، صدقات کی ترغیب دلاتا ہے کہ صدقات دیے جائیں. اب اگر کوئی شخص کسی کو صدقہ دیتا ہے، یہ تو ایک لفظ جو ہے وہ ایسا لوگوں کے درمیان معروف ہو گیا کہ لوگوں نے معاذ اللہ ایک اعتبار سے اس کو برا سمجھنا شروع کر دیا. حالانکہ بہت سارے لوگ آپس میں صدقہ کر رہے ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی مدد، ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہوتا وہ بھی صدقہ ہی ہے، وہ بھی صدقہ ہی ہوتا ہے. آپ اپنے بھائی کے گھر پر گئے، آپ نے دیکھا کہ اس کے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں، اب آپ نے آتے ہوئے 1000 روپیہ اس کو دے دیے. اب یہ آپ کی طرف سے صدقہ ہی ہے، جس کو آپ جب عام طور پر اس کا نام لیا جاتا ہے تو آپ اس کو برا محسوس کرتے ہیں، تو یہ صدقہ ہی ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو کانسیپٹ ہے، یہ جو نظریہ ہے، یہ لوگوں نے غلط نظریہ بنا لیا ہوا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ کرے ایک دوسرے کی یوں مطلب خدمتیں ہوں، خیر خواہیاں ہوں، تو
تو ہمارا یہ ایک معاشرہ ایک مدنی معاشرہ بن جائے گا. بہت سارے مسائل جو ہے وہ لوگوں کے انشاءاللہ تعالی حل ہو جائیں گے. مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ ہوا, بہت اہم معلومات حاصل ہوئی, بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو ہم نے سنا ہے, جو سیکھا ہے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لیں.